السلام علیکم دوستو، خطوں کے سلسلے میں آج میں پھر سے حاضر ہوں 2-3 دن کی بریک کے بعد۔ میں بہت مصروف رہی اور اس کی وجہ سے جو ہے سلسلہ وہ اس میں تھوڑا بریک آ گیا۔ آج میں وہیں سے سلسلہ شروع کرتی ہوں جو مودی جی کے نام احمد بشیر کے خطوط ہیں، ان میں سے جو چند خطوط میں نے سلیکٹ کیے ہیں۔ تو آج احمد بشیر کا خط ان کی پیاری مودی کے نام۔ میری جان سے پیاری مودی، امید ہے تمہیں میرا پہلا خط ملا ہوگا۔ آج اتوار ہے اور زندگی یہاں اتنی پرسکون اور آہستہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے یہ کوئی اور ہی دنیا ہے۔ اس یونیورسٹی میں 12,000 طالب علم ہیں اور 65 ملکوں سے آئے ہیں۔ بھات بھات کی بولیاں بولتے ہیں اور طرح طرح کی شکلیں ہیں۔ یہاں کی عجیب رسم ہے کہ ہر آدمی یا عورت جو بھی سڑک پر ملے ہیلو یا گڈ مارننگ کہے بغیر نہیں گزرتا، اور ہر آدمی ہر وقت مسکراتا ہے، چاہے اسے تم جانو یا نہ جانو۔ ادب، آداب اور اخلاق کا یہ حال ہے کہ کوئی آدمی گالی تو چھوڑ معمولی سا سخت لفظ یعنی ڈیم تک نہیں کہتا۔ نہایت مہذب اور نرم گفتگو کا رواج ہے۔ پروفیسر ایسے ہیں کہ بیان سے باہر، ان کی بیویاں بچے ہمیں گھر بلاتے ہیں اور گپ مارتے ہیں، یعنی معلوم ہی نہیں ہونے دیتے کہ یہ کوئی غیر ملک ہے۔ ہر آدمی بے چین رہتا ہے کہ تم آؤ تو دروازہ کھولے۔ کمرے کھلے رہتے ہیں لیکن چوری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ غرض یہ کہ جنت میں جیسے فرشتے ہوتے ہیں ویسے ہی یہ لوگ ہیں۔ واقعی اگر دنیا پر راج کرتے ہیں تو ان کا حق ہے۔ لڑکے لڑکیاں کھانا ایک دوسرے کے ساتھ کھاتے ہیں لیکن ان کو ایک دوسرے کے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں، اور 7:30 بجے سے زیادہ باہر رہنا منع ہے۔ ہر لڑکے اور لڑکی کے پاس کار ہے اور سڑک پر ہر آدمی لفٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ غرض یہ کہ عجیب لوگ ہیں، کپڑے بڑے عمدہ پہنتے ہیں، ہر روز نہاتے ہیں، بڑی جلدی سوتے ہیں اور بہت سویرے اٹھتے ہیں۔ میں تو حیران ہوں کس دنیا میں آ گیا ہوں۔ بس یہاں تھوڑی بہت اداسی تمہاری ہے، ورنہ میں تو یہاں عمر گزارنے پر تیار ہوں۔ مجھے حفیظ نے جس جہنم میں ڈالا، واقعی یہ اس کا بدلہ ہے۔ رات کو جو میں سوتا ہوں تو گھڑی دیکھتا ہوں۔ اس وقت کراچی میں 10 بجتے ہیں اور میں سوچتا ہوں تم اس وقت سو کے اٹھی ہوگی اور ہانڈی روٹی کی تیاری ہوگی۔ مثلاً اس وقت یہاں صبح کے 10 بجے ہیں، تم اس وقت سو رہی ہوگی یا ریڈیو سن کر سونے کی تیاری کر رہی ہوگی، کیونکہ وہاں دن گزر چکا ہے نا عجیب بات؟ ابھی مجھے کچھ اندازہ نہیں کہ وہاں خط کتنے دنوں میں پہنچتا ہے۔ میرے خیال میں 4 دن لگتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ خط تمہیں 18 تاریخ کو ملنا چاہیے۔ بہرحال جس تاریخ کو پہنچے مجھے بتانا تاکہ اندازہ ہو جائے، اور اپنے خط پر تاریخ ضرور ڈالنا۔ میرا خیال ہے ابھی تم اداس نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ ابھی تو صرف 10 دن گزرے ہیں، لیکن شاید 2-4 مہینے میں اداس ہو جاؤ۔ میں جو تمہارے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا، جو رہ رہا ہوں تو تمہارے لیے اتنا مشکل نہ ہوگا۔ پھر تمہارے پاس تو میری پیاری گڑیاں بھی ہیں اور میرے پاس تو ان کی تصویر بھی نہیں۔ اس لیے تم اسے خود کہو، آغا ریکارڈنگ کر دے گا، اور انشا کے پاس الماری میں ٹیپ پڑے ہیں، ان کو پہلے صاف کروا لینا، کیونکہ ممکن ہے بھرے پڑے ہوں۔ ان کے ساتھ ہی مجھے بہت سی باتیں ٹیپ کر بھیجنا تاکہ میں تمہاری اور بچیوں کی پیاری آواز سنوں۔ گوپی سے باتیں کرنا، امید ہے اب وہ زیادہ بولنے لگی ہوگی۔ اور پوپی اور نیلی پینی لاہور چلی گئی ہوگی، دوسرے دن آ کر حیران ہوئی ہوگی، اور کیا تم نے لاہور خط لکھ دیا ہے؟ اور تمہارا اب کیا پروگرام ہے؟ اگر تمہیں پیسوں کی تکلیف ہو تو انشا سے کہنا اور بالکل نہ جھجکنا۔ یہاں مہنگائی ناقابل بیان ہے۔ میں نے ابھی تک کوئی کپڑا نہیں خریدا، وہی 2 قمیضیں پہنتا ہوں اور دھوتا ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ خریدنا ہی پڑے گا۔ یہاں کے لڑکے بہت امیر ہیں اور دن میں 3 مرتبہ کپڑے بدلتے ہیں۔ میرے وہی 2 سوٹ اور 2 قمیضیں۔ اگر تم پتلون بھیج سکو تو اس کے ساتھ ہی کچھ زیرہ، کالی مرچ نہیں اور لال مرچ بھی بھیجنا، جناح کیپ کی ضرورت نہیں، اور کچھ چاندی کے ورق بھیجنا، کوئی 50 کے قریب۔ ممتاز سے کہنا کہ وہ ڈاک خانے پوچھ لے، میں نے سنا ہے کہ ICA والے کچھ چیزیں مفت بھجوا دیتے ہیں۔ ممتاز سے کہنا کہ وہ آغا سے کہے، وہ ICA سے پوچھے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو بہت اچھا ہے۔ اگر یہ ہو سکے تو بہت اچھا ہے، ورنہ ہوائی ڈاک سے شاید بہت لگیں، پھر تم سمندری ڈاک سے بھیجنا۔
اگر ICA بھیج سکے تو پھر لال اون کا ایک پورے بازوؤں کا بہت کھلا اور بہت بڑا سویٹر بن کر بھیجنا، کیونکہ یہاں ایسا ہی پہننے کا رواج ہے۔ ریڈیو پروگرام جاری رکھنا اور سبق بھی، اس سے تمہارا دل بھی لگا رہے گا اور کچھ پیسے بھی آتے رہیں گے۔ میری صحت اچھی ہے مگر ابھی کوئی حرکت نہیں۔ امید ہے سال بھر کے آرام سے بہت فائدہ ہوگا۔ ابھی تو پہلی تھکاوٹ نہیں اتری۔ تم بھی خوب کھاؤ پیو اور میرے آنے پر پھر 20 سال کی ہو جاؤ۔ یہ سمجھ لو کہ ایسا وقت پھر زندگی میں نہ آئے گا اور یہ موقع نہ ملے گا۔ اچھا میری جان سے پیاری، خدا حافظ۔ تمہارا احمد بشیر، امریکہ۔ اچھا یہ خط انہوں نے لکھا ہے انڈیانا یونیورسٹی بلومنگٹن، امریکہ سے۔ تو آج کا یہ خط اب سنیے، دیکھیے، سلامت رہیے، جیتے رہیے، خوش رہیے اور فیڈ بیک دیتے رہیے۔ بائے بائے۔